मसीह यीशु में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। पौलुस रसूल का खत करंथियों की कलीसिया के नाम, उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्त ये कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया को खुशखबरी का पैगाम सुनाता है। और खुशखबरी क्या है कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ और हमारे गुनाहों के लिए मुआ, क्योंकि हम गुनाहगार थे। हमारा कफारा देने के लिए मसीह यीशु मसलूब हुआ और हमारे लिए ही वो दफन हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक ही वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ऊपर बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट उसने दी कि जो खुशखबरी मैं तुम्हें सुना रहा हूं तुम उसे कबूल कर चुके। पहली चीज, क्या इस गॉस्पल से, इस खुशखबरी से आप वाकिफ हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मुआ और आपके लिए दफन हुआ, आपके लिए मुर्दों में से जी उठा? वो कहता है तुम इससे वाकिफ हो। करंथियों की कलीसिया वाकिफ थी, हम सब भी वाकिफ हैं, क्योंकि हम साल से इस खुशखबरी को सुन रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि तुम सुन नहीं रहे, तुमने इसे कबूल कर लिया। ये एक दूसरी स्टेज है। सुनना और बात है, कबूल करना और चीज है। कई बार हम सिर्फ सुनते रहते हैं, कबूल नहीं करते। भाईजान आप भी चर्च आए? हाँ जी अगले संडे। भाईजान आप चर्च आए? बाजी अगले संडे तुसी देखो मैं आया। करते साल गुजर गए, लेकिन वो वादों पर वादे करते रहे, आए नहीं। हुआ क्या? उन्होंने इन्विटेशन सुना, कलीसिया में आने का इन्विटेशन सुना, यीशु मसीह का निजात दहिंदा होने का इन्विटेशन सुना, यीशु मसीह मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, ये भी सुना, लेकिन उसे कबूल नहीं किया। तो करंथियों की कलीसिया को पौलुस ये कहता है कि तुमने उसे कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। ये दूसरी बात, जिस चीज को आपने सुना उसको कबूल कर लिया और फिर उस पर कायम रहना, ये बड़ी बात। हमने बहुत से लोगों को देखा, उन्होंने खुशखबरी के पैगाम को सुना और उनके दिल के अंदर हलचल पैदा हुई, उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि हम गुनाहगार हैं। उन्होंने तौबा की, अपने गुनाहों से फिरे, बपतिस्मा लिया और फिर उसके बाद इधर उधर हो गए, कायम न रहे। ये बहुत जरूरी है कि अगर हमने निजात पा ली है, अगर हमने खुशखबरी के पैगाम को सुन लिया है, हमने उसे कबूल कर लिया है, हमने हमेशा की जिंदगी पा ली है, तो फिर हम उसमें कायम रहें। उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्त यह कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। अगर वो चीज जो क्राइस्ट आपको देना चाहता है, वो चीज जो मसीह में हमें मिली है, अगर हम उसे भूल ही जाएं, तो फिर हमारे ईमान का फायदा क्या है? मुझे ये भूल ही जाए कि मैंने बपतिस्मा लिया, मुझे ये भूल ही जाए कि मैंने तौबा की थी, मुझे ये भूल ही जाए कि मैंने चर्च जाना है, मुझे ये भूल ही जाए कि मैंने बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है, मुझे ये भूल ही जाए कि मैंने ईमानदारों के साथ रफाकत रखनी है, मुझे ये भूल ही जाए कि मैंने खुदा की सताइश और प्रस्तिश करनी है। जब मुझे सारी चीजें भूल जाएंगी तो फिर इसकी जगह पर कौन सी चीजें ले लेंगी? कौन सी चीजें आ जाएंगी? ड्रामे आ जाएंगे, फिल्में आ जाएंगी, गालियां आ जाएंगी, सुस्ती, काहली, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें हम पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि हम बुनियादी चीजों को भूल चुके हैं जो हमारी निजात को जाहिर करती हैं। आप निजात पा चुके हैं, ये कैसे पता चलेगा? जब आप निजात के काम करेंगे। आपको पता है जब मिस्र में से बनी इस्राएल कौम निकले थे तो उन्होंने क्या किया था? उनकी बेटियों ने, जब उन्होंने समंदर पार किया, आफतें गुजर गईं और मिस्रियों की ईंट से ईंट खुदा ने बजा दी और खुदा उनको सेफ एंड साउंड बहरे कुलजम में से भी निकाल के बाहर ले आया और दुश्मन को भी उसने मलिया मेट कर दिया पानी में। उसके बाद मरियम दफ लेके निकली और बनी इस्राएल कौम की बेटियां भी निकली, उन्हें रिहाई मिली थी, एक बड़ी रिहाई मिली थी। और उस रिहाई का इजहार वो कैसे कर रहे थे? प्रस्तिश करके, सताइश करके, तमजीद करके। कई बार जब ईमानदार सताइश नहीं करते तो दिल में लगता है कि पता नहीं उन्होंने निजात पाई है कि नहीं पाई। समझ आ रही है आपको बात? जिस बंदे को रिहाई मिली हो उसके अंदर से तो खुशी फूटती है, लेकिन जिस बंदे को निजात नहीं मिली होती वो इधर उधर वेखदा रहता, वो कहता की करन डे ने, तालियां बजाई जा रहे हैं, तबला कूटी जा रहे हैं। उनके लिए सारी चीजें बकवास है, उनको वो एक अजीब सी चीज लगती। लेकिन जिसके अंदर मसीह बसता है, जिसको ये पता है कि मसीह मेरे लिए मुआ था, मसीह मेरे लिए मसलूब हुआ था, उसने मेरे लिए जान दी थी, वो मेरे लिए दफन हुआ था
اور میرے لیے ہی وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ پولس کہتا ہے کہ جو بات مجھے پہنچی تھی میں نے سب سے پہلے تمہیں وہ پہنچائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کرائسٹ کے جی اٹھنے کی جو تعلیم ہے، کرائسٹ کی مصلوبیت کی جو تعلیم ہے، یہ ابتدائی تعلیم ہے جو ہر مسیحی کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں، اس میں اعمال کی کتاب کو فوکس کریں، تو آپ کو ایک چیز کا احساس ہوگا کہ نئے ایمانداروں کے پاس اس چیز کا مکاشفہ تھا کہ یسوع مسیح میرے لیے ہوا اور یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ اپنے گناہوں سے رہائی پانے کے لیے ہمیں کرائسٹ کی مصلوبیت کی ضرورت ہے، اور مسیح میں قائم رہنے کے لیے، مسیح میں چلنے کے لیے، مسیح میں متحرک رہنے کے لیے ہمیں اس کی جی اٹھی زندگی کی ضرورت ہے جو ہمیں ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس اس بات کا مکاشفہ ہونا چاہیے۔ اگر تیموتھیوس کا خط، دوسرا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب پڑھیں، اس کی 7ویں آیت میں پولس رسول تیموتھیوس کو کہتا ہے، جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر، جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ خداوند کیا کرے گا جی؟ تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور داؤد کی نسل سے ہے۔ آمین۔ جو باتیں میں تجھ سے کر رہا ہوں ان باتوں پر غور کر، ان پر دھیان لگا، ان پر اپنا مائنڈ ٹکا لے، کیونکہ خدا تجھے سب باتوں کی سمجھ دے۔ آپ عید قیامت المسیح کے دن اس عبادت میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے یسوع مسیح جی اٹھا ہے، لیکن یہ صرف اتنی کہانی نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز بھی ہے۔ یہ خالی قبر کا قصہ نہیں ہے، یہ جو ہمارے اندر مردہ پن ہے اس کو دور کرنے کی کہانی۔ آمین۔ اسی لیے پولس تیموتھیوس سے کہتا ہے کہ تو ان باتوں کو جو تو نے مجھ سے سنی ہے، وہ تعلیم جو تو نے مجھ سے سنی ہے، ان پر غور کر، ان پر دھیان لگا، کیونکہ خدا تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ سمجھ کون دے گا جی؟ کون دے گا سمجھ؟ خدا دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کے حضور ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس کو پکڑیں اور بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کریں، دعا کریں کہ خداوند یہ مجھے سکھا، مجھے سمجھا۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا مکاشفہ جب ہماری لائف میں ہوگا تو ہم مردہ کاموں سے رہائی پائیں گے۔ اس نے کہا کہ وہ واقعی مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ داؤد کی نسل سے، داؤد کی اصل سے۔ یہ چیز بڑی غور طلب ہے کہ ہم ان دو باتوں کو بنیادی طور پر اپنی زندگی کے اندر فوکس کریں کہ یسوع مسیح میرے لیے موا ہے اور یسوع مسیح میرے لیے جی اٹھا ہے۔ میں نے لاسٹ جو میسج سنایا تھا اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی، میں اسے پھر دہراتا ہوں۔ اگر آپ ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں یا ہم سے پہلے گزرے ایمانداروں کو جنہوں نے مسیح میں مستحکم زندگیاں گزاری ہیں، انہوں نے ان دو چیزوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کی، کبھی بھی فراموش نہیں کی۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بڑی تمجید کی، خداوند یسوع مسیح کے خون کی بڑی قدر کی اور خداوند یسوع مسیح کے خون میں چھپے رہے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے خون کو اپنی ڈھال بنایا اور مسیح یسوع کے کفارے کو وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح کے خون بہانے کے سبب سے میں پاک ہوں۔ اسی خط کے اگر آگے چلیں، ایک بڑی خاص بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب، اس میں پولس جب یہ کہہ رہا ہے کہ تیسرے دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا کتاب مقدس کے مطابق، تو آگے وہ کہتا ہے 5ویں آیت میں، اور کیفا کو یعنی پطرس کو، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا۔ سنیں ذرا، کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا۔ یہ بات سنیں، لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں۔ آمین۔ اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ غور سے سنیں اس بات کو۔ پولس کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو رسول نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو رسول کہلانے کے قابل نہیں سمجھتا، کیونکہ میں نے تو کلیسیا کو ستایا تھا، لیکن خدا نے مجھ پر یہ فضل کیا کہ جو حقیر سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے کھڑا کر دیا۔ خدا نے مجھ پر فضل کیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ کہتا میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی۔ ہم کتنی محنت کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے، آپ نے اپنے آپ سے محنت نہیں کرنی، مسیح میں محنت کرنی ہے۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ پولس نے خود سے زور نہیں مارا، اس نے اپنی ٹیکنیکس استعمال نہیں کی۔ وہ حکمت، وہ دانائی، وہ مکاشفہ، وہ علم جو اسے خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ملا، اس نے اس میں محنت کی۔ جو پلان خدا نے اس کو دے دیا، پھر اس نے بیعت کھائے، پھر اس نے کوڑے کھائے، وہ اسے ہٹا نہیں، محنت کی اس نے۔ اس کو پتا تھا یہ خدا کی ڈائمینشن ہے، یہ خدا کا وہ رخ ہے جس میں خدا مجھے لے کر جانا چاہتا ہے، مجھے ہر قیمت پر آگے جانا ہے،
مجھے پیچھے نہیں ہٹنا. محنت کی اس نے. ہم محنت کرتے ضرور ہیں لیکن ہم اپنے لیے محنت کرتے. ہماری ساری محنت ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے اپنے گھرانے کے لیے, اپنے لیے سب کچھ. پولوس کی محنت اپنے لیے نہیں تھی, پولوس کی محنت خدا کی کلیسیا کے لیے, خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے وہ محنت کر رہا تھا, وہ دکھ اٹھا رہا تھا, کیونکہ وہ یسوع مسیح کی جی اٹھی زندگی کو اپنے اندر رکھتا تھا. اس کے پاس یہ مکاشفہ تھا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور کیوں جی اٹھا ہے؟ کیونکہ وہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے وسیلے سے دنیا نجات پا سکے. اس بات کی نشاندہی ہے یسوع کا جی اٹھنا کہ یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے. اگر وہ نجات دہندہ ہوتا اور قبر میں ہی پڑا رہتا, اور آج ہم بھی یسوع کی قبر کے باہر کھڑے ہوتے, ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ, وہ قبر میں ہوتا, وہ قبر میں نہیں ہے. اسی لیے ہماری پریز اور ورشپ فرق ہے. اس کی قبر خالی ہے, اسی لیے ہماری پرستش بھی دوسروں سے فرق ہے. آمین. تو جس کو تو یہ پتا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے, وہی پرستش کرتا ہے, باقیوں سے نہیں ہوتی پرستش, باقی تھک جاتے ہیں. اور وہ یہ کہتا ہے لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ جس مقام پر مجھے خدا لایا ہے, میں خود نہیں آیا, مجھے خدا لے کر آیا ہے, خدا نے مجھ پر فضل کیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا. خدا نے آپ پر بھی فضل کیا بہنوں بھائیو, خدا نے آپ کو بھی نجات بخشی. کیا آپ اس فضل کو بے فائدہ کر دیں گے یا اس کا کچھ فائدہ پہنچائیں گے کسی دوسرے کو؟ آمین. پولوس پر تو فضل ہوا, پولوس نے فائدہ پہنچایا. آج ہم اس کے خطوط سے برکت پا رہے ہیں. اس کی ہوئی خدمت یورپ کے اندر پھیل گئی. وہ یورپ میں لے کر گیا مسیح کی گواہی کو, اور اس کو مسیح کا ایلچی کہا جاتا ہے. ایک خوبصورت کتاب کسی زمانے میں آئی تھی, مسیح کا ایلچی, زبردست کتاب تھی. اس شخص نے قریب 9,000 کلومیٹر پیدل سفر طے کی, اور کس حالت میں؟ جب اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہلے ہوئے تھے. یہ بہت مشکل ہے ایک ایسے شخص کے لیے جس کو کمر کی درد ہر وقت کرے, کیونکہ اس کو سل کے اوپر لٹا کے اس کی کمر کے اوپر انہوں نے بینت مارے تھے, اور اس کی ریڑھ کی ہڈی اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی عام آدمی کی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسیح کا ایلچی بن کر, مسیح کا غلام بن کر, مسیح کا بھیجا ہوا بن کر, مسیح کا رسول بن کر دکھ اٹھاتا ہے, مارے کھاتا ہے, پتھر کھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یسوع مسیح کی محبت ہے. اس کے اندر خدا کا پاک روح بستا ہے جو اسے مغلوب کیے ہوئے ہے, جس نے اس کو مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ انجیل سنائے. وہ کہتا ہے میرے لیے شرم کی بات ہے کہ میں انجیل نہ سناؤں, میں گواہی نہ دوں, میرے لیے یہ شرم کی بات ہے. جو فضل مجھ پر ہوا ہے میں نے اس کو بے فائدہ نہیں جانے دیا. میرا سوال ہے آج عید قیامت المسیح کے دن تمام مسیحی بہن بھائیوں سے, جو فضل ہم پر ہوا تھا, جو رحمت ہم پر ہوئی تھی, کیا ہم اسے بھول گئے ہیں؟ کیا ہم اس کا فائدہ کلیسیا کو پہنچائیں گے؟ کیا ہم خدا کی حضوری میں ٹھہریں گے؟ کیا ہم خدا سے اور زور مانگیں گے کہ خداوند مجھے اپنے کام کے لیے کھڑا کر, اے خداوند مجھے بھیج؟ یسایہ کہنے لگا اے خداوند مجھے بھیج, اے خداوند مجھے بھیج. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ خدا نے میری تقدیس کی ہے, خدا نے مجھے پاک کر دیا ہے. جب مذبے پہ سے کوئلہ اٹھا کے اس کے ہونٹوں پر لگایا گیا تو اس کی تقدیس کی گئی. تو اس نے کہا کہ کون اس پیغام کو لے کر جائے گا؟ یسایہ کہنے لگا مجھے بھیج. اس سے پہلے وہ کہتا تھا کہ میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں, میں اس لائق نہیں کہ میں بادشاہ کو دیکھ سکوں, اس کے مقدس تخت کو دیکھ سکوں, میری اتنی اوقات نہیں کہ میں اس قدر پاک خدا کو دیکھ سکوں. لیکن جب اس کی تقدیس خدا نے کر دی تو پھر اس نے کہا مجھے بھیج. تو پولوس بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں تو رسول کہلانے کے لائق نہ تھا, لیکن اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا, اس نے مجھے مقرر کیا, اس نے مجھ پر فضل کیا, اور جب مجھ پر فضل ہوا تو میں نے اس فضل کو بے فائدہ نہیں جانے دیا. میں نے محنت کی. میرے عزیزو, مسیح میں رہ کر محنت کریں, اسٹرگل کریں. آپ کے دل میں مسیح کے لیے کتنی محبت ہے, مسیح کے لیے کتنا پیار ہے. ہم وقت پر چرچ نہیں آ پاتے, ہم دعا نہیں کر پاتے, ہم سے ناگے ہو جاتے ہیں, دعا ہم سے نہیں ہو پاتی. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری مسیح کے لیے محبت بڑی کم ہے. جب آپ سے روٹی نہیں کھائی جاتی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ بیمار ہیں کہ تسی کہتے ہیں میرا دل نہیں کر رہے, بھاجی قیمہ پونے آجے کھا لو, کہندا نہیں یار پیچھے کھائے, کیونکہ طبیعت آوازار ہے, اسی لیے روٹی کھانے کو دل نہیں کر رہا. جب روحانی طور پر ہم لاغر اور کمزور ہیں, بیمار ہیں, اگر ہم دعا نہیں کر پا رہے, کلام نہیں پڑھ پا رہے, چرچ نہیں آ پا رہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر روحانی کمزوری ہے. ہم اتنے لاغر ہیں کہ ہم اپنے جسم کو ڈرائیو کر کے چرچ نہیں لا سکتے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اٹھ کے بائبل نہیں پکڑ سکتے. ہمارا ارادہ اتنا کمزور ہے. کسی خادم نے کہا تھا وہ ایماندار جو اپنی رضائی ہی نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کیا خدمت کرنی ہے, اس نے کیا بندگی کرنی, جس پر رضائی ہی غالب آ جائے. شیطان کی ہے جی, شیطان تے بڑے اگے دی چیز ہے, رضائی تے رضائی ہوندی. جس سے رضائی سے نہیں نکلا جا رہا اس نے شیطان کا مقابلہ کیا کرنا. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے, خدا کے تابع ہونا ضرور ہے, پھر ہم کہیں ابلیس کا مقابلہ کریں گے. اگر ہم اپنی رضائیوں میں ہی گھسے رہے اور آرام طلب بنے رہے تو بس پھر زندگی ایسے ہی گزر جائے گی.
जिंदगी ऐसे गुजरती जाएगी। और वो कहता है बल्कि मैंने उन सबसे ज्यादा मेहनत की और ये मेरी तरफ से नहीं हुई। ये भी सुन ले, जो मेहनत उसने की है वो कहता है वो भी मैंने खुद नहीं की, बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। आमीन। मसीह यीशु जी उठा है, ये खुदा का बहुत बड़ा फजल हुआ है आप पर कि आपकी निजात पर मोहर कर दी गई, आपकी निजात पर मोहर कर दी गई है। और आपको ये बता दिया गया है, ये जता दिया गया है कि आपकी निजात जो खुदा ने आपको दी है, मुफ्त दी है, वो निजात पक्की निजात है। आमीन। उसमें कोई झोल और खोट नहीं है, वो परफेक्ट निजात है। और हमने मसीह यीशु में चलना है, हमने मसीह यीशु में चलना है। वो कहता है कि मैंने सबसे पहले तुम्हें यह बात बताई है जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। ये सबसे पहली बात है। क्या आपकी जिंदगी के अंदर इस बात की खुशी है कि यीशु मसीह जी उठा है, उसकी कब्र खाली है? मैं जिस पर ईमान रखता हूं, दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं, देवी देवता हैं, उनके मंदिर हैं, उनकी कब्रें हैं और लोग वहां जाते हैं, लेकिन यहां इस बात की खुशी है कि जिसको हम मानते हैं। एक लेडी हमारे पास आई थी अमेरिका से, उसने ये बात कही, उसने कहा कि मैं ब्रदर आपको बताऊं एक बात। मैंने कहा जी बताएं, सारे भाई वहीं पे थे। तो उसने कहा मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं यीशु मसीह की कब्र देखने के लिए गई तो सबसे खूबसूरत चीज़ क्या थी? उसने कहा उसकी कब्र पे लिखा हुआ है ही इज़ रिजन, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। और बाइबल मुकद्दस में से आयत वहां पर लगाई गई है कि वो यहाँ नहीं है, तुम उसे मुर्दों में ढूंढने आए हो, वो मुर्दों में नहीं है, वो जिंदा है, उसकी कब्र खाली है। उसने कहा कि जब मैंने वो पत्थर लुढ़का हुआ देखा और मैं जब अंदर गई, उसने कहा मैं ज़ारो कतार रोने लगी, क्योंकि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उस यीशु को फॉलो कर रही हूँ जिस पर मौत गालिब नहीं आ सकती, जिसने मौत का डंक तोड़ दिया है। और उसने मुकाशवा की किताब में यूहन्ना से कहा था आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है, मैं मर गया था, मैं जी उठा, प्रेज द लॉर्ड, और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। क्राइस्ट जो जी उठा है वो अब्दुल आबाद जिंदा रहने के लिए जी उठा है। और जो मसीह में मरेंगे, जो मसीह में जिएंगे, जैसे पौलुस कहता है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है, जो मसीह में रहेंगे वो कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि जो क्राइस्ट की नस्ल से होंगे उनको मौत पकड़ नहीं सकती। आमीन। सो मेरी तरफ से और मेरे सब भाइयों की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। और आप भी पौलुस की तरह मसीह में मेहनत करें। मेरे दिल में यह ख्वाहिश है कि हम सब मसीह में रहकर मेहनत करें, हम खुदावंद की कलीसिया के लिए काम करें, मसीह की गवाही दें, अपनी जिंदगी से लोगों को दिखाएं कि जी उठा यीशु मेरे अंदर बसता है। आमीन। और जब वो आप में से यीशु को देखेंगे वो खुदावंद की तमजीद करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।